السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز پر۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز کو۔ آج آپ کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جسے سن کر آپ کے دل کانپ اٹھیں گے اور اس شہادت کے پیچھے تاریخی حقیقت کیا ہے اسے بھی آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ اور نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی اسلام کی ترقی اور اس کی اشاعت کو کس طرح پسند نہیں کرتے تھے، انہی یہودیوں میں سے ایک شخص عبداللہ بن سبا جو صنعاء کا باشندہ تھا اور وہ مذہباً یہودی تھا، وہ ابن سودا کے نام سے بھی معروف تھا۔ یہ مال و دولت کی حرص و طمع میں ظاہراً مسلمان ہوا اور اسی کے ذریعے سے ایک فتنہ نمودار ہوا جسے فتنہ سبا کہتے ہیں، اور یہ فتنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شروع ہوا تھا، اور اسی فتنے کے سبب سے آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فتنوں کے دور میں خارجیوں اور سبائیوں کے بارے میں جذباتی موقف اختیار نہیں فرمایا تھا، نہ بغاوت کرنے والوں کی سرکشی دیکھ کر آپ نے کوئی لائحہ عمل تیار کیا، بلکہ آغ نبوت کی کرنوں سے منور تھا۔ ان اہل فتنہ نے اپنے منصوبے کو حتمی شکل دینے طے کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر مدینہ منورہ ہی میں کر دی جائے، انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائے، اگر وہ انکار کرے تو انہیں قتل کر دیے جائے۔ چنانچہ شوال سن 35 ہجری کو فتنہ گر مدینہ منورہ کے اطراف و جوانب میں جمع ہو گئے۔ ناظرین، اس یہودی سبائی سازش کے تحت صرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات پر ظلم نہیں ڈھایا گیا تھا، بلکہ اس کے ذریعے اسلام کو بھی نقصان پہنچایا گیا، تاریخ اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا گیا اور آئندہ آنے والی مسلمان نسل پر یہ ظلم کیا گیا کہ انہی کی تاریخ ان کے روبرو مسخ کر کے پیش کی گئی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مسلمان اپنی صحیح تاریخ سے آگاہی حاصل کرے اور اپنی تاریخ کے عظیم لوگوں کی بے مثال قربانیوں سے اور ان کی مجاہدانہ زندگیوں سے سبق سیکھے۔ صحیح روایات میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ملتی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کس طرح شروع ہوا اور اس کی ابتدائی شکل کیا تھی، البتہ یہ معلوم ہے کہ یہ محاصرہ 40 دنوں تک قائم رہا۔ ناظرین، جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ باغی اپنے عزائم سے باز آنے والے نہیں اور وہ انہیں قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں ایسا قدم اٹھانے سے ڈرایا اور دیوان کے سوراخ سے جھانک کر انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، مجھے قتل نہ کرو، نہ مجھے ناراض کرو، اللہ کی قسم اگر مجھے قتل کر دو گے تو دشمن سے کبھی اکٹھے ہو کر نہیں لڑ سکو گے، نہ کبھی دشمن سے جہاد کر سکو گے، تمہارے اختلافات اس قدر شدید ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاؤں گے۔ پھر آپ نے دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا کہ تم اس طرح ایک دوسرے سے الجھ جاؤ گے۔
جب باغیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور قتل کی دھمکی دینے لگے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خادمین کو بھیج کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے اپنا اپنا موقف ظاہر فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ موقف ظاہر کیا اور انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ پیغام بھیجا، میرے ساتھ 500 زرہ پوش ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں ان لوگوں کا مقابلہ کر کے آپ کا دفاع کروں، کیونکہ آپ نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا کہ آپ کا خون بہانا حلال ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون خرابہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع کا پختہ عزم کر لیا اور بعض آپ کے گھر میں داخل ہو گئے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں سختی سے روک دیا اور انہیں ہر صورت لڑائی سے باز رہنے اور تلوار نہ اٹھانے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے وہ آپ کا دفاع نہ کر سکے اور ان کا عزم صرف خواہش تک محدود رہا۔ ان حضرات میں سے ایک سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تھے، انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ ان سے لڑائی کریں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان سے لڑائی کرنا حلال کیا ہے۔ ناظرین، محاصرے کے آخری روز جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، آپ سوئے ہوئے تھے اور صبح بیدار ہو کر لوگوں کو بتایا کہ یہ سبائی لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ پھر فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان، آج ہمارے یہاں افطار کرو۔ اس روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا اور اسی روز شہید کر دیے گئے۔ ناظرین، شقی القلب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ سیدنا حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ، مروان بن حکم اور سعید بن عاص رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام کے صاحبزادوں نے مزاحمت کی، لڑائی چھڑ گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو بلند آواز سے فرمایا، اللہ اللہ، تم میری نصرت سے بری الذمہ ہو، لڑائی نہ کرو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام آگے بڑھے کہ آپ کی مدد کرے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا، بلکہ اعلان کر دیا کہ جو لڑائی نہیں کرے گا وہ آزاد ہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑے اصرار کے ساتھ پرزور اعلان فرمایا، جو شخص سمجھتا ہے کہ اس پر میری اطاعت اور پیروی ضروری ہے، میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ لڑائی سے باز رہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ پیش گوئی کے باعث یقین ہو چکا تھا شہید کر دیا جائے گا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اور مسلمانوں کے مابین فتنہ کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے گھر کے دروازے اور چھت کو آگ لگا دی۔ مغیرہ بن اخنس، حسن بن علی، محمد بن طلحہ، سعید بن عاص، مروان بن حکم اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے لڑائی کی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجتے رہے کہ لڑائی ترک کر دو۔ چنانچہ اس روز قریش کے 4 نوجوان سیدنا حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم، محمد بن حاطب اور مروان بن حکم رحمہم اللہ زخمی ہوئے اور مغیرہ بن اخنس شہید ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دفاع کرنے والوں کو مطمئن کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ گھر سے چلے جائے۔ جب دفاع کی گھر سے آئے ہوئے سب لوگ چلے گئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف کھول لیا اور تلاوت قرآن شروع کر دی۔ اس دن آپ روزے سے تھے۔ محاصرین میں سے ایک باغی جس کا نام روایت میں کوئی ذکر نہیں ملتا،
آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا میرے اور تیرے درمیان کتاب اللہ ہے۔ وہ شخص آپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ ایک اور شخص گھس آیا۔ یہ بنو سدوس قبیلے کا فرد تھا، اسے موت الاسود بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے تلوار کا وار کرنے سے پہلے آپ کا گلا دبایا۔ اسی کا بیان ہے، اللہ کی قسم میں نے ان کی گردن سے زیادہ ملائم چیز کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس نے ان پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے اس کے وار کو روکا تو ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ پہلی ہتھیلی تھی جس نے مفصل صورتوں کو لکھا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ پہلے کاتب وحی تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مصحف کی املا کی۔ انہیں کلام الہی کے عین سامنے شہید کر دیا گیا۔ ہاتھ کٹنے کے بعد بہنے والے خون کے چھینٹے اس مصحف پر پڑے جس کی آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ زندگی کی آخری سانس لیتے ہوئے ذوالنورین کی زبان سے یہ آسمانی الفاظ نکلے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جب باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے لیا تو آپ کی بیوی سیدہ نائلہ بنت فرافسہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا دفاع کیا اور آپ پر جھک کر آپ کے وجود پر چھا گئی اور تلوار کے قاتلانہ وار اپنے ہاتھوں پر روکتی رہی۔ سودان بن حمران نے اس واجب الاحترام نہتی خاتون کا بھی کوئی پاس لحاظ نہیں کیا۔ اس بدبخت نے ان پر بھی حملہ کر دیا، تلوار مار کر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جب وہ مڑی تو ان کے پہلو پر بھی تلوار کا کچوکا لگا دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام نجیح نے جب یہ صورتحال دیکھی وہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے صدمے سے لرز اٹھے اور غصے سے بے قابو ہو کر سودان بن حمران پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے اس ظالم کو آن کی آن میں قتل کر دیا۔ تیرہ بن فلان سکونی نے جب دیکھا کہ نجیح نے سودان کو قتل کر دیا ہے تو اس نے نجیح پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا صبیح نامی ایک اور غلام قطیرہ بن فلان پر ٹوٹ پڑا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب گھر میں 4 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، ان میں سے 2 شہید تھے اور 2 مجرم شہید سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کا غلام نجیح تھے، جبکہ مجرم سودان اور قطیرہ تھے اور دونوں سکونی تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ایک سبائی نے پکارا جس کا خون ہمارے لیے حلال تھا اس کا مال بھی حلال ہے، لہٰذا اس گھر میں جو کچھ ہے لوٹ لو۔ پھر سبائیوں نے گھر میں لوٹ مار شروع کر دی، گھر کی ہر چیز لوٹ لی، تک کہ عورتوں کے زیورات بھی چھین لیے۔ ایک سبائی کلثوم تجیبی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ پر جھپٹا اور ان کی چادر چھین لی۔ اس نے ان کے پہلو میں تلوار کا چرکا بھی لگایا اور بدزبانی بھی کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام صبیح نے جب یہ وحشیانہ منظر دیکھا اور گستاخانہ گفتگو سنی تو تلوار لے کر تجیبی پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ ایک سبائی نے اس غلام پر حملہ کر کے اسے بھی شہید کر دیا۔ ناظرین، گھر کو لوٹنے کے بعد انہوں نے صدا لگائی کہ اب بیت المال کا رخ کرو اور جلدی پہنچو تاکہ کوئی اسے محفوظ مقام پر نہ لے جائے اور وہاں جو کچھ بھی ملے لوٹ لو۔ خارجیوں اور سبائیوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صلحائے مدینہ نہایت غمگین اور پریشان ہو گئے۔ ان کی زبانوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ تھے۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے ان خارجیوں کو بد دعا دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ انہیں ذلیل و خوار کر، پھر ان کا مواخذہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سعد رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی، وہ مستجاب الدعوات تھے۔ بالآخر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تمام لوگ پکڑے گئے، جیسے عبداللہ بن سبا، غافقی، اشتر، حکیم بن جبلہ اور کنانہ تجیبی وغیرہ، پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، جس دن آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اسی دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے آپ کو غسل دیا اور کفن و دفن کا انتظام کیا۔ نماز جنازہ کس نے پڑھائی اس بارے میں مختلف اقوال ہے۔ راجح یہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ رات کے وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کی تائید ابن سعد اور امام ذہبی کی روایات سے بھی ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں دفن کیا گیا۔ آپ کو کوکب نامی باغ میں دفن کیا گیا۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ اور نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔